ہیرا ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی جو لاہور کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کے والدین نے ہمیشہ اسے عزت محبت اور خودداری کا درس دیا۔ اس نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا تھا اور خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن وہ کسی بڑے ادارے میں لیکچرر بنے گی، مگر جیسے ہی اس کی عمر 24 سال ہوئی اس کے والدین نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی۔ پھر ایک دن ایک رئیس خاندان سے رشتہ آیا۔ زبیر ایک بااثر تاجر تھا جس کے خاندان کی دولت اور روب و دبدبہ پورے شہر میں مشہور تھا۔ ہیرا کے والدین کو لگا کہ ان کی بیٹی کی قسمت سانور گئی ہے، اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی بغیر جانے کہ اس خاندان کے در و دیوار کے پیچھے کتنے راز دفن تھے۔ حصہ 2 خوابوں کا بکھرنا۔ ہیرا کی شادی ایک شاندار تقریب میں انجام پائی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے سسرال پہنچی حقیقت آہستہ آہستہ اس پر آشکار ہونے لگی۔ ساس ایک سخت گیر عورت تھی جو اپنی بہوؤں کو محض نوکر سمجھتی تھی۔ نندے مغرور اور حسد میں جلنے والی تھیں، جبکہ زبیر اپنی ماں کے ہر حکم پر چلتا تھا۔ شادی کے پہلے ہفتے ہی ہیرا پر پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں۔ اسے گھر کے اندر رہنے کا حکم ملا، مہمانوں سے بات کرنے سے منع کیا گیا، اور سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ وہ کبھی اپنے والدین سے خود رابطہ نہیں کرے گی جب تک کہ اسے اجازت نہ ملے۔ ابتدا میں ہیرا نے ان سب چیزوں کو اپنی غلط فہمی سمجھا، مگر جلد ہی حقیقت کھل گئی۔ زبیر نہ صرف سرد مزاج تھا بلکہ غصے میں بے حد خطرناک بھی ہو جاتا تھا۔ معمولی غلطی پر وہ چیختا برتن پھینکتا اور کئی بار تو ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ تمہیں عقل نہیں؟ تمہارا کام بس میری ماں کی خدمت کرنا ہے؟ زبیر ایک دن چیخا تھا جب ہیرا نے ساس کے کہنے کے مطابق چائے بنانے میں معمولی غلطی کر دی تھی۔ ظلم کی انتہا۔ وقت گزرتا گیا اور ہیرا کی زندگی ایک قید میں بدل گئی۔ اس پر ہر روز نئے نئے ظلم کیے جاتے۔ اسے ٹھیک سے کھانے کو نہ دیا جاتا، راتوں کو جاگ کر سب کا کام کرنا پڑتا، اور اگر ذرا سی بھی شکایت کرتی تو ساس اور نندے مل کر زبیر کو بھڑکا دیتی کہ وہ بدتمیز اور نافرمان ہے۔ ایک دن جب ہیرا بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی درخواست کی تو ساس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ نخرے ہمارے گھر میں نہیں چلتے، اگر تم مر بھی جاؤ تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جملہ ہیرا کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا۔ اب وہ جان چکی تھی کہ اگر وہ یہاں رہی تو وہ زندہ نہیں بچے گی۔ ہیرا کی آخری امید۔ ایک رات جب سب گہری نیند میں تھے ہیرا نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے یہاں سے نکلنا ہے، مگر کیسے؟ دروازے پر پہرا تھا، فون بھی اس سے لے لیا گیا تھا، اور باہر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ گھر کی چھت سے گلی میں جانے کا ایک راستہ تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، دبے قدموں چھت پر پہنچی اور دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اتنے سالوں کی قید اور بھوک نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ گر جائے گی، مگر اس نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور گلی میں کود گئی۔ چوٹ لگنے کے باوجود وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، بس اسے یہاں سے دور جانا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک قریبی پارک میں پہنچی اس نے اپنے والد کے نمبر پر کسی راہگیر کے فون سے کال کی۔ ابو، مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ انصاف کا دن۔ ہیرا کے والد فوری طور پر پولیس کے ساتھ پہنچے اور زبیر کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ جب دروازہ کھلا تو زبیر اور اس کی ماں حیران رہ گئے۔ پولیس نے فوری طور پر انہیں گرفتار کر لیا اور ہیرا کو اس جہنم سے نکال کر اس کے والدین کے پاس لے جایا گیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور ہیرا نے اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کو بیان کیا۔ عدالت نے زبیر اور اس کے گھر والوں کو قید کی سزا سنائی اور یوں ہیرا کو آخرکار انصاف مل گیا۔ ایک نئی شروعات۔ کئی مہینوں بعد ہیرا دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ وہ ایک تعلیمی ادارے میں لیکچرر بن گئی اور ایسی عورتوں کے لیے کام کرنے لگی جو ظلم کا شکار تھیں۔ اگر میں اپنی آواز بلند نہ کرتی تو شاید میں بھی انہی ظلم کا شکار ہو جاتی۔ عورت کمزور نہیں، بس اسے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا آنا چاہیے، ہیرا نے ایک سیمینار میں کہا، اور حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کہانی صرف ہیرا کی نہیں بلکہ ان تمام عورتوں کی ہے جو ظلم سہتی ہیں مگر بولنے سے ڈرتی ہے۔ ہیرا کی طرح اگر ہر عورت اپنے حق کے لیے کھڑی ہو تو شاید ظلم کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔